سے امریکا اور اس کے کچھ جو الائز ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ مانیٹرنگ نہیں ہو رہی صحیح طریقے سے، اور جس میں اب کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں ایرانی وائڈر بیہیویئر جو ریجن میں ہے اور خاص طور پہ جو ان کا مسل پروگرام ہے اس پہ بھی اس کو کور نہیں کیا گیا تھا، اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہم ریویو کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اور امریکہ کے تمام اتحادی چاہتے ہیں کہ امریکہ اس معاہدے میں رہے، روس اور چین سمیت جتنے بھی 5 اور 6 ملک ہیں وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ امریکہ اس معاہدے کا حصہ رہے۔ تو اگر امریکہ نکل آتا ہے اس معاہدے سے تو اس کا ممکنہ طور پر جو صدر ٹرمپ کا فیصلہ ہوگا دنیا پر کیا اثر ہوگا، جو باقی تعلقات ہیں ان ملکوں کے آپس میں؟ اور وہی میں ذکر کر رہا تھا کہ اس میں وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کو ساتھ لا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے جو اس کے ایلائز ہیں ان کو اپنی انٹرسٹ کو جو ہے الائن کرنا ہوگا امریکہ کے ساتھ، اور یہ نہیں کہ اس کے برعکس ہو، اور یہی ایک ری الائنمنٹ سی ہو رہی ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس ایگریمنٹ کو ریویو کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے اس کو پورا ریجیکٹ نہ کریں، اس میں نئی چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کریں، اور جو امریکہ کے ایلائز ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو رکھ کے اپنے برقرار رکھا جائے ایگریمنٹ کو، اور پھر اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں وہ ایڈ کی جائیں یا ریویو کیا جائے۔ ایران کو obviously یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں تھی، لیکن امریکن فورن پالیسی میں یہ چینج ہے کہ وہ ایک قسم کی نئی جو ڈاکٹرن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ کے جو ایلائز ہیں ان کو امریکہ کے انٹرسٹ کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کو الائن کرنا ہوگا۔ اگر روس کی بات کریں اس سلسلے میں تو روس نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مل کر امریکی پابندیوں کا سامنا کرے گا۔ روس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ ایکسس آف ریزسٹنس سامنے آئے گی، کہ وہ امریکہ اور باقی دنیا سے جو اقتصادی پابندیاں ایران پہ لگیں گی ان کا مقابلہ ایران کے ساتھ مل کر کرے گا۔ تو یہ بالخصوص جنوبی ایشیا کے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے اور خطے کے لیے؟ جی، ایک چیز ایوالو ہو رہی ہے اور اس میں ہمیں یہ سامنے رکھنا ہوگا کہ ٹھیک ہے اس وقت بات تو نیوکلیر ڈیل کی ہو رہی ہے، جوہری پروگرام کی ہو رہی ہے، لیکن جس حالات میں وہ ہو رہی ہے اس وقت جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا، اور اس کے ڈیل کی نلیفائی ہونے کی صورت میں آبویسلی ایران پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق شام کی صورتحال سے بھی ہے، یمن کی صورتحال سے بھی ہے، لیبنان اور اس وائڈر ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ جو آپ کا سوال تھا جنوبی ایشیا کے لحاظ سے، تو ادھر بھی ایوالو ہو رہا ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور روس کے تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں اور اسٹریٹجک روابط جو ہیں وہ مزید آگے جا رہے ہیں، اور افغانستان میں جس طرح سے سچویشن چل رہی ہے اس میں بھی جو ہے الائنسز نئے طریقے سے ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ چین اور روس قریب آتے جا رہے ہیں، اور وہ بہت سے انٹرنیشنل معاملات میں اپنا کوآپریشن بڑھا بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم مل کے جو ایک رجحان دیکھ رہے جا رہا ہے، جو ان کی پرسیپشن میں ہے کہ امریکہ ایک گلوبلسٹ پلیئر کے برعکس اب ایک یونیلیٹرل سب پلیئر بنتا جا رہا ہے، جس میں وہ اپنے انٹرسٹ کو آگے رکھ رہا ہے اور اپنے ایلائز کو کہہ رہا ہے کہ کیونکہ وہ ان کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے اپنے ایلائز کے لیے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو امریکہ کے ساتھ الائن کریں۔ جی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ آج اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تھینک یو عارف انصار فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ۔ شکریہ۔